الرحمن الرحیم۔ پہلے مرحلے میں ہم نے پانی کی دو قسموں کی جانب توجہ دلائی، آب مطلق اور آب مضاف۔ آب مطلق اور آب مضاف کے معنی دوبارہ آپ کے سامنے بیان کیے جائیں۔ آب مطلق یعنی خالص پانی، یا بالفاظ دیگر ایسا پانی جسے جنرل پبلک پانی کہے۔ ایسا پانی طہارت، چاہے وہ ظاہری ہو یعنی جسم یا کسی چیز سے نجاست کو دور کرنے کے لیے، اور چاہے وہ طہارت باطنی ہو یعنی غسل یا وضو کے لیے۔ اور دوسرا پانی یعنی آب مضاف کہ جسے پانی نہ کہا جا سکے، مثال کے طور پہ کوئی جوس یا چائے یا شربت یا آب گلاب، یا اسی طریقے سے کوئی ایسا پانی کہ جس میں اتنی زیادہ مٹی مل جائے کہ جسے کہا جا سکے خالص پانی نہیں ہے بلکہ مٹی والا پانی ہے، کیچڑ والا پانی ہے، ایسا پانی بھی آب مضاف مانا جائے گا۔ اب کیونکہ ہمارا تعلق طہارت میں آب مطلق سے ہے، لہذا آب مطلق کی اقسام بیان کی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں جو سب سے زیادہ طہارت کو آسان بنا دینے والا پانی ہے اور جس کے ذریعے سے طہارت بہت زیادہ آسان ہے، وہ ہے آب کر۔ کر در حقیقت ایک شرعی مقدار ہے، اور اس مقدار کے بارے میں روایات بھی مختلف ہیں، اور اس کا اندازہ جو معمولاً لگایا جاتا ہے کہ وہ 3 بالش، اور بہتر ہے کہ 3.5 بالش، کوئی ایسا حوض یا ایسا برتن کہ جو 3.5 بالش چوڑا ہو، 3.5 بالش لمبا ہو اور 3.5 بالش گہرا ہو۔ اگر کوئی ایسا برتن ہے تو اس کا وزن تقریباً 377 یعنی 377 یا 78 کے آس پاس ہوگا۔ البتہ یہ ذہن میں رکھیں کہ وزن بھی مختلف ہو سکتا ہے اور اس کی مقدار پہ بھی اثر پڑے گا، لیکن عام طور پہ جب بالش کہا جاتا ہے تو اس سے بھی مقدار کسی بچے کی بالش نہیں ہے، بلکہ ایک نارمل انسان کی بالش، چاہے وہ دنیا کے کسی بھی حصے کا ہو، اگر ایک نارمل سی بالش ہے تو کہا جائے گا کہ یہ 3.5 بالش بہتر ہے۔ البتہ 3 بالش بھی بعض مراجع نے بعض روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہا ہے کہ کر یعنی 3 بالش چوڑا، 3 بالش لمبا اور 3 بالش گہرا۔ اگر کوئی ایسا برتن ہے تو اس مقدار کے پانی کو کہا جائے گا یہ کر پانی ہے۔ تو کم سے کم کر پانی، اور زیادہ سے زیادہ وہ 10 کر ہو یا 20 کر ہو، جیسے کہ کسی حوض کا پانی یا اوور ہیڈ ٹینک یا انڈر گراؤنڈ ٹینک۔ اس پانی کی خصوصیت یہ ہے، فرض یہ کر لیں کسی پارک میں ایک حوض ہے، یا آپ تصور کر لیں سوئمنگ پول، تو سوئمنگ پول بلا شک 3.5 بالش سے زیادہ ہے، چوڑائی میں بھی، لمبائی میں بھی اور گہرائی میں بھی۔ تو سوئمنگ پول کے پانی کے لیے کہا جائے گا کہ یہ 1 کر سے زیادہ پانی ہے، اور سوئمنگ پول یا اوور ہیڈ ٹینک کے بارے میں کہا جائے گا کہ یہ کر سے زیادہ پانی ہے۔ اب فرق کیا ہے کر پانی میں اور کیا اس کے مسائل ہیں؟ تو کر پانی کے لیے پہلے مرحلے میں یہ کہا جائے گا کہ جب تک کر پانی کی نجاست کی وجہ سے بو نہ بدل جائے، رنگ نہ بدل جائے اور یا ذائقہ نہ بدل جائے، اس وقت تک یہ پانی پاک رہے گا۔ مثال کے طور پہ فرض یہ کریں کہ یہ ایک کر پانی ہے، ہاتھ میں ہمارے ہلکی سی نجاست لگی ہوئی ہے، چاہے یہ پیشاب کی ہو چاہے یہ خون کی ہو۔ اگر اس انگلی کو کہ جو پیشاب کے ذریعے سے نجس ہے کسی بالٹی میں ہم ڈالیں گے تو وہ پانی پورا کا پورا اسی وقت نجس ہو جائے گا، لیکن اگر اس انگلی کو ہم کسی سوئمنگ پول میں یا کسی کر پانی میں ڈالیں گے تو کہا جائے گا کہ یہ پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوگا جب تک کہ اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ اس نجاست کی وجہ سے نہ بدل جائے۔ اب ظاہر ہے کہ سوئمنگ پول میں اگر اس انگلی میں ہلکا سا پیشاب لگ گیا تھا یا کسی ایسے لباس سے ٹکرا گئی تھی کہ جو پیشاب سے نجس ہو گیا تھا اور اس وقت گیلا تھا، اسے اگر ہم کر پانی میں ڈالیں گے تو اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہیں بدلے گا، لیکن اگر کسی بالٹی یا جگ میں ڈالیں گے باوجود یہ کہ رنگ بو ذائقہ نہ بدلے لیکن یہ نجس ہو جائے گا۔ وجہ کیا ہے کہ کر پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک کہ اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نجاست کی وجہ سے نہ بدلے۔ اس کے برعکس اگر قلیل پانی ہے، چاہے وہ جگ کا ہو، چاہے وہ گلاس میں ہو، چاہے وہ بالٹی میں ہو، یا یہ کہا جائے کہ جو بھی پانی کر کی مقدار سے کم ہو، وہ ممکن ہے کہ 4 بالٹی ہو، لیکن کیونکہ وہ کر مقدار سے کم ہے، باوجود یہ کہ اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدلے، وہ نجس ہو جائے گا۔ کر پانی سے طہارت اس اعتبار سے بہت زیادہ آسان ہو جاتی ہے
اگر کوئی کور پانی کے مسائل کو نہ جانتا ہو تو وہ حتیٰ یہ تصور کرتا ہے کہ سوئمنگ پول نجس ہو گیا محض اس وجہ سے کہ ایک بچہ چلا گیا تھا کہ جس کے پاؤں پاک نہیں تھے، یا انڈر گراؤنڈ ٹینک نجس ہو گیا محض اس وجہ سے کہ نجاست کی ایک شیٹ چلی گئی۔ تو اگر یہ مسئلہ معلوم ہو کہ کور پانی اس وقت تک نجس نہیں ہوتا جب تک کہ نجاست کی وجہ سے اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدل جائے۔ نجاست کی وجہ سے رنگ، بو یا ذائقہ بدلنے کے کیا معنی ہے؟ فرض کریں کہ ہمارے سامنے ایک حوض ہے 4 یا 5 فٹ چوڑا اور گہرا، اور یہ فرض کر لیا جائے کہ یقین ہے کہ یہ 2 یا 3 کور پانی ہے۔ ہاتھ نجس ہو گیا تھا، خون آلود تھا، ہم نے اس ہاتھ کو اس پانی میں اس طریقے سے دھویا کہ تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ پورا پانی خون کی وجہ سے یا گلابی ہو گیا یا سرخی مائل ہو گیا، تو کہا جائے گا باوجود یہ کہ یہ 1 کور سے زیادہ ہے، 3 یا 4 کور ہے، لیکن کیونکہ اس کا رنگ بدل گیا خون کی وجہ سے، یا بدبو آ گئی خون کی، یا ذائقہ بدل گیا خون کی وجہ سے، تو یہ نجس ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی بڑا سوئمنگ پول ہو اور ایک جانب ہم نے خون آلود ہاتھ اپنے سوئمنگ پول میں دھوئے اور ایک خاص حصہ کہ جس کا رنگ بدل گیا، اور یہ رنگ تھوڑے سے حصے کا بدلے گا تھوڑی دیر کے لیے، تو کہا جائے گا کہ یہ پورا سوئمنگ پول پاک ہے، اس کا یہ حصہ نجس ہے۔ وجہ کیا ہے کہ یہ پورا سوئمنگ پول کئی کور پانی ہے، اور اس پانی کے لیے جو حکم ہے وہ یہ کہ جب تک اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدلے اس وقت تک یہ پاک رہے گا۔ اب یہ جو پانی ہے مختصر سا ہے اور یہ نجس مانا جائے گا، باوجود یہ کہ ایک ہی سوئمنگ پول میں وہاں پر کچھ پانی ہے وہ پاک مانا جائے گا، یہ جو پانی ہے کہ جس کا رنگ یا بو یا ذائقہ بدلا ہے اس کو نجس مانا جائے گا۔ لیکن جب یہ سارا پانی ملا دیا جائے یا تھوڑی دیر میں خود بخود مل جائے، اس کے بعد یہ دیکھنا ہوگا آیا پورے سوئمنگ پول کا یا اوور ہیڈ ٹینک یا انڈر گراؤنڈ ٹینک یا کسی حوض کا پانی اس کا رنگ، بو یا ذائقہ بدلا یا نہیں بدلا۔ اگر بدل گیا تو کہا جائے گا یہ سب نجس ہے، اور اگر نہیں بدلا تو کہا جائے گا کہ یہ کیونکہ کور پانی تھا اور کیونکہ اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہیں بدلا لہذا یہ پاک ہے۔ جس طرح سے آپ کے سامنے سوئمنگ پول کی یا اوور ہیڈ ٹینک یا انڈر گراؤنڈ ٹینک یا کسی حوض کی مثال دی، تو یہ تو مثال اس صورت میں ہے کہ پانی کسی سوئمنگ پول میں ہے یا کسی حوض میں ہے یا انڈر گراؤنڈ ٹینک یا اوور ہیڈ ٹینک میں ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر وہاں سے کوئی پائپ آ رہا ہے، اور بہت ہی صاف سی مثال ہے کہ گھروں میں ہمارے جو واش بیسن یا سنک یا کسی اور جانب نلوں سے پانی آ رہا ہے یعنی ٹیپ واٹر، اس کا کیا حکم ہے؟ تو کہا جائے گا ٹیپ واٹر کا وہی حکم ہے کہ جہاں سے وہ پانی آ رہا ہے۔ اگر کوئی چھوٹی سی ٹنکی لگی ہوئی ہے، جیسے بعض ڈاکٹرز کے یہاں ایک واش بیسن پہ چھوٹی سی ٹنکی لگی ہوتی ہے اور اس سے پانی آ رہا ہوتا ہے، یا کسی جگہ پانی کا پرابلم ہو اور جو ٹینک انہوں نے لگایا وہ چھوٹا سا ہو، تو کہا جائے گا کیونکہ یہ ٹینک قلیل پانی ہے یعنی کور پانی سے کم ہے، تو اس کے نل میں جو پانی آ رہا ہے جو ٹیپ واٹر ہے وہ بھی قلیل پانی کے حکم میں ہے۔ لیکن اگر کوئی اوور ہیڈ ٹینک اتنا بڑا ہے کہ اس میں 1 کور سے زیادہ پانی آتا ہے، تو کہا جائے گا جب تک اوور ہیڈ ٹینک میں پانی 1 کور سے زیادہ ہے تو جو پانی نل میں آ رہا ہے اس کو بھی کہا جائے گا یہ کور پانی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کا ٹینک بھرا ہوا ہے اور آپ کو یقین ہے کہ کور پانی ہے۔ اب یہاں ایک سوال یہ بھی آتا ہے کور پانی کا یقین کیسے ہو؟ تو کہا جائے گا کور پانی کا یقین انسان کو خود ہو جائے اگر وہ مسئلہ جانتا ہے، یا 2 عادل مرد گواہی دیں، یا ایک بھی اگر ہو اور حتیٰ اگر عادل بھی نہیں ہے لیکن اس کی بات کا یقین ہے کہ یہ طہارت نجاست کا خیال رکھتا ہے، اس کو احکام اسلامی کا علم ہے، یہ نجاست سے بچتا ہے، اور کوئی اسے غرض نہیں ہے کہ جھوٹ بولے۔ مثال کے طور پہ ایک ایسا آدمی جو عادل نہیں ہے لیکن وہ یہ کہے کہ نہیں یہ پانی کور پانی ہے، تو اگر وہاں بھی اطمینان ہے تو کہا جائے گا کہ اس کی بات کو مان لیا جائے، کوئی حرج نہیں ہے، بشرط یہ کہ اطمینان ہو۔ اگر کسی اوور ہیڈ ٹینک سے پانی آ رہا ہے، یا یہ کہ کسی بڑے شہر میں کہ جہاں پر گھروں میں اوور ہیڈ ٹینک یا انڈر گراؤنڈ ٹینک نہیں ہے بلکہ پانی میونسپلٹی کے ذریعے سے یا جو بھی پانی کا ادارہ ہے وہاں سے گھروں تک آتا ہے پائپ لائن کے ذریعے سے،
اور بہت ہی پریشر سے آتا ہے، تو کہا جائے گا یہ شہر کے جتنے بھی نل ہیں یہ خاص جگہ سے متصل ہیں اور کسی پریشر پمپ کے ذریعے سے، اور پریشر پمپ میں بھی جو پانی آ رہا ہے وہ کسی دریا سے یا جھیل سے یا بہت بڑے ایک پانی کے ٹینک سے آ رہا ہے، اور یہ سارے نلوں کا پانی اور اس واٹر ٹینک کا پانی کئی ہزار کُر سے زیادہ ہے، بس گھر میں جو پانی آ رہا ہے یہ بھی کُر پانی ہے۔ اب اتنی بات واضح ہے، گھر میں اگر پریشر سے پانی آ رہا ہے تو وہ کسی لوٹے کے ذریعے سے یا کسی چھوٹی سی جگہ سے تو نہیں آ رہا، وہ ایک بہت بڑے واٹر ٹینک سے سپلائی ہو کے شہر سے آ رہا ہے۔ یہ یقین کے لیے کافی ہے کہ یہ کُر پانی ہے۔ کُر پانی کے مسائل اور دیگر پانیوں کے مسائل انشاءاللہ پریکٹیکلی طریقے سے آپ کے سامنے دکھائے جائیں گے، اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ بتایا جائے کس طرح سے کس چیز کو کُر پانی سے یا قلیل پانی سے پاک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ پریکٹیکلی جب دکھایا جائے گا تو اس سے کافی چیزیں آسان ہو جائیں گی۔ لیکن اس وقت فقط مثال کی حد تک اگر آپ کے سامنے بتایا جائے کہ اگر یہ ہاتھ نجس ہے اور ہم نے گلاس سے پانی ڈالا تو جو پانی گرے گا وہ بھی نجس ہے، کیونکہ یہ قلیل پانی ہے، اور جیسے ہی نجس ہاتھ سے ٹکرایا تو یہ پاک ہو جائے گا 2 دفعہ کے بعد، لیکن جو پانی گر رہا ہے وہ نجس ہوگا۔ لیکن فرض یہ کریں کہ یہ ایک پانی کا نل ہے اور یہاں سے پانی آ رہا ہے، اور یہ پانی آ رہا ہے ایک ایسے پائپ سے کہ جو ملا ہوا ہے اوور ہیڈ ٹینک سے یا کسی ایسے پائپ لائن سے کہ جہاں پر کئی کُر پانی ہے۔ یہ جو پانی گر رہا ہے اس پانی کو بھی کہا جائے گا کُر پانی ہے، اور اس کُر پانی کے احکام بھی وہی ہیں جو کُر پانی کے ہیں، باوجود یہ کہ یہ نل سے آ رہا ہے۔ فرق کیا ہے؟ اگر یہ قلیل پانی گرا تو یہ پانی نجس مانا جائے گا، لیکن اگر یہ کُر پانی ہے تو کہا جائے گا کہ یہ کُر پانی گر رہا ہے، جب تک اس پانی کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدلے اس وقت تک یہ پانی بھی پاک مانا جائے گا۔ فرض کریں کہ یہ ہم واش بیسن میں ہاتھ دھو رہے ہیں، ہاتھ خون والا ہے، جب ہم نے دھونا شروع کیا تو یہ پانی لال ہے۔ اگر یہ پانی لال ہے یا رنگ یا بو یا ذائقہ بدلا ہوا ہے خون کی وجہ سے تو کہا جائے گا اب یہ اس وقت نجس ہے۔ اب اگر اس ہاتھ کے نیچے ہاتھ رکھا جائے تو کہا جائے گا یہ ہاتھ نجس ہو گیا۔ لیکن فرض یہ کریں کہ یہ ہاتھ نجس تھا کسی چیز کی وجہ سے کہ جس سے نہ رنگ بدل سکتا تھا، نہ بو بدل سکتی تھی اور نہ ذائقہ، اور ہم نے واش بیسن کے ایسے نل میں دھویا اس کو کہ جو ایک ایسے پائپ سے ملا ہوا تھا کہ جو اوور ہیڈ ٹینک میں کئی کُر پانی تھا یا شہر کے ایک بڑے پمپ سے آ رہا تھا۔ اب یہ پانی یہاں پہ گرا، اب یہ جو نیچے پانی ہے کیونکہ کُر پانی مانا جائے گا، اگر اس شخص کے نجس ہاتھ کے نیچے ہم یہاں ہاتھ بھی رکھ دیں تو کہا جائے گا کہ یہ ہاتھ ہمارا نجس نہیں ہوا۔ کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ کُر پانی ہے، اور کُر پانی میں شرط کیا ہے کہ جب تک نیچے والے پانی کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدل جائے اس وقت تک یہ پانی پاک رہے گا۔ بس ایک آدمی نے کُر پانی میں یہاں ہاتھ رکھا، ہم نے یہاں ہاتھ رکھ دیا تو کہا جائے گا یہ ہاتھ پاک ہمارا بھی ہے یا ہمارا بھی ہاتھ پاک ہو گیا۔ یا یہ کہ اگر اس کُر پانی کی وجہ سے جو ایک بہت زیادہ پرابلم سالو ہو جاتے ہیں، جب تک انسان نہیں جانتا تو پریشان رہتا ہے۔ فرض کریں ہم نے واش بیسن کے نیچے ہاتھ ڈالا اور پانی ٹکرا کے اڑ کے آیا یہاں پر، تو کہا جائے گا کیونکہ یہ کُر پانی ہے، اور کُر پانی کی شرط یہ ہے کہ وہ جب نجس ہوتا ہے جب تک رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدل جائے۔ اب فرض کیجئے واش بیسن کے نیچے ہم نے ایسے ہاتھ رکھا، پانی ٹکرا کے اچھل کے آیا تو کہا جائے گا یہ والا پانی پاک ہے، بے شرط یہ کہ نجاست اس پانی میں یہاں نہ آئی ہو۔ اب اگر ہاتھ ہمارا نجس ہو گیا تھا، کسی نجس چیز کو چھوا، یہاں ہم نے واش بیسن کے نیچے ڈالا، اس سے ٹکرا کے پانی یہاں آیا تو دیکھا یہ جائے گا کہ اس پانی کا رنگ یا بو یا ذائقہ بدلا ہوا تھا نجاست کی وجہ سے تو یہ نجس ہے، اور اگر نہیں بدلا ہوا تھا تو یہ پاک ہے۔ فرض یہ کریں کہ ہمارا ہاتھ خون آلود تھا، ایک جانور کو ہم نے ذبح کیا، واش بیسن کے نیچے لے کے آئے، بہت ہی پریشر سے پانی آیا اور خون اچھل کے پانی کے ساتھ یہاں آیا تو کہا جائے گا کہ یہ والا پانی نجس ہے، یہ ہمارا اتنا حصہ بھی نجس ہو گیا۔ کیوں نجس ہو گیا؟ باوجود یہ کہ یہ کُر پانی تھا، لیکن کیونکہ اس پانی کے ساتھ نجاست آئی، اس کا رنگ بدلا ہوا تھا تو یہ نجس ہے۔ لیکن اگر نجاست نہ ہوتی اور رنگ بو یا ذائقہ نہ بدلتا تو پاک ہے۔ لیکن قلیل پانی اگر اس ہاتھ پہ گرے، باوجود یہ کہ اس کا رنگ یا بو یا ذائقہ نہیں بدلا، لیکن کیونکہ یہ جگہ نجس تھی، جب یہ پانی اچھل کے یہاں پر آیا تو یہ جگہ نجس ہو جائے گی۔ فرق کیا ہے دونوں میں؟ کہ قلیل پانی کا حکم یہ ہے کہ جب بھی نجاست سے ملے یا نجاست اس سے ملے وہ نجس ہو جائے گا۔ کُر پانی کا مسئلہ کیا ہے کہ جب تک رنگ یا بو یا ذائقہ نہ بدلے اس وقت تک وہ پانی پاک رہے گا۔ اگر کوئی فوارہ ہو
یا کہیں پائپ سے پانی ہم پھینک رہے ہوں اور وہ ڈراپ ہو رہا ہو، تو کہا جائے گا اگر یہ کر پانی تھا لیکن کیونکہ ڈراپ ہو کے جا رہا ہے تو کہا جائے گا کہ یہ پانی اب کر کے حکم میں نہیں رہا۔ کون سا پانی؟ جو آگے گر رہا ہے۔ لیکن اگر اس فوارے کے اوپر کوئی چیز رکھ دی جائے یا پانی کو ڈراپ کی صورت میں تقسیم نہ ہونے دیا جائے، وہ مختلف چھوٹی چھوٹی دھاریں نہ نکلیں، اس طرح سے ہاتھ رکھ دیا جائے تو کہا جائے گا اب جو پانی گر رہا ہے یہ کر پانی ہے۔ اسی طریقے سے اگر ایک حوض ہے اور اس حوض کا کچھ حصہ برف بن جائے تو کہا جائے گا کہ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا جو باقی حصہ ہے پانی کی صورت میں آیا وہ کر سے زیادہ ہے یا نہیں ہے۔ بس اگر وہ کر سے زیادہ ہے تو وہی مسئلہ اس کا کہ نجس نہیں ہوگا کب تک؟ جب تک کہ رنگ، بو اور ذائقہ نہ بدلے۔ لیکن فرض یہ کریں کہ یہ ایک سوئمنگ پول تھا بہت بڑا، یہ سب کا سب برف بن گیا اور اب سورج نکلا تو یہ تھوڑا سا پگھلا تو کہا جائے گا یہ نجس ہو گیا، کیونکہ یہ کر پانی نہیں ہے۔ اب یہ جتنا پگھلتا چلا جائے گا نجس ہوتا چلا جائے گا۔ اس سارے پانی کو پاک کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اب ہم دوبارہ اسے کر پانی سے متصل کر دیں، یا یہ کہ اس پہ بارش ہو جائے، یا یہ کہ جاری پانی یعنی نہر کے پانی سے اسے متصل کر دیں۔ تو اس صورت میں متصل کرنے سے مراد یہ کہ اس کو ملا دیں، اس صورت میں پورا پانی پاک ہو جائے گا۔ یہ چند مختصر سے مسائل تھے آب کر کے۔ اگلے مرحلے میں آب قلیل، آب جاری یعنی نہر کا یا سمندر کا پانی، اسی طرح سے آب چاہ یعنی کنویں کا پانی، ان کے مسائل بیان کیے جائیں گے اور انشاءاللہ کوشش کی جائے گی کہ کچھ مسائل کو پریکٹیکلی کر کے دکھایا جائے، البتہ وہ مسائل کہ جن کی عام طور پہ زندگی میں ضرورت پڑتی ہے اور پریکٹیکلی دیکھنے سے بچوں کے لیے یا بعض ان خواتین کے لیے جو احکام اسلامی سے صحیح طرح سے واقف نہیں ہیں، یا یہ کہ ابھی ابتدائی مرحلہ ہے، نئے انہوں نے مسائل سیکھنا شروع کیے ہیں، تو ان کے لیے پریکٹیکلی مسائل دیکھ کے بہت زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے اگر توفیق دی اور اتنی مہلت عطا فرمائی تو انشاءاللہ باقی اور مسائل طہارت کے، نجاسات کے، نماز کے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں بیان کیے جائیں گے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔